ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ بتلایا ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کہتے ہیں ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتی. ہر اس چیز اور اس کام سے بچ جانا جو اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ تقویٰ. اور قرآن مجید میں ایسی زندگی کی بڑی تاکید کی گئی. بار بار اس بات کو دہرایا گیا، بلکہ ایک آیت میں دو مرتبہ یہ بات کہی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو. ایک آیت میں دو مرتبہ تذکرہ. اور اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے
یہ قرآن کہتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، یہ ایسی زندگی ہے جو اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست نہیں ہوتے مگر متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، جو چیز اللہ سے دور کر دے اس سے بچنے والے۔ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، آخرت متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس سے اس تقوی کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ کہ یہ اللہ کی دوستی کا معیار ہے۔ اور قرآن میں باقاعدہ اس کی وصیت کی گئی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ تقوی کی زندگی کی وصیت کی جا رہی ہے قرآن میں کہ اللہ سے ڈرنے والی زندگی اپناؤ۔ اور اسی طرح اس کی ترغیب بھی دی گئی۔ اللہ قرآن میں ترغیب دیتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے تم اس زندگی کو اپنا لو، جتنی تمہاری طاقت ہے، ما استطعتم۔ تقوی کی زندگی میں جتنے گھوڑے دوڑا سکتے ہو دوڑا لو۔ یہ ترغیب ہے ایسی پاکیزہ زندگی، اللہ کی دوستی میں شامل ہونے والی زندگی۔ اس کی ترغیب یوں دی گئی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے لگا دو، جتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو، لیکن اس زندگی کو اپنا لو۔ یہ زندگی صرف مسجد میں بیٹھ کے حاصل نہیں ہوتی، بازار جیسے ماحول میں بیٹھ کے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز، اپنے پرائی کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز، دوسروں کے حقوق کا خیال۔ یہ زندگی صرف عبادات سے نہیں پائی جاتی، اس میں انسانی معاملات، حقوق العباد، یہ سب شامل ہیں۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ بس میں مسجد سے جڑا ہوا ہوں، صف اول کا نمازی ہوں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہوں، بڑی بڑی تسبیحات کرتا ہوں، میں متقی ہوں۔ اگر معاملات خراب ہیں، مشکوک ہیں، صف اول کے سجدے بھی کام نہیں آئیں گے۔ تقوی کی زندگی صرف مسجد تک محدود نہیں، اس لیے ہم ہر شعبے میں اس کام سے بچیں جو مجھے اللہ سے دور کر دے۔ آج میں دوسروں کا حق دبا کے بیٹھا ہوں اور میں اپنی زندگی پہ مطمئن ہوں کہ میں تو نیکوکار ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا۔
تو کہا کہ ایسی زندگی میں جتنی کوشش کرتے ہو کر لو. اگلی بات یہ ہے کہ زندگی مجھے کہاں سے ملے گی؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے میرا رخ پلٹ جائے؟ میری زندگی کا کانٹا بدل جائے. سبزی والے سے ملتی ہے، سونا سونار کے پاس سے ملتا ہے، دوائی میڈیکل ہال سے ملتی ہے. یہ جو تقوی والی زندگی ہے یہ کہاں سے ملے گی؟ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ، ہر چیز کے لیے ایک معدن ہے، کان ہے. کان یہ کوئلے کا کان ہے، یہ لوہے کی کان ہے، یہ سونے کی کان ہے. فرمایا ہر چیز کی ایک کان ہے جہاں وہ وافر درجے میں وہ چیز موجود ہوتی. وہ معدن التقوی، اور تقوی کی کان قلوب العارفین، وہ اللہ کے نیک لوگوں کے دل ہیں. اگر ہم نے ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو مجھے یہ زندگی مل جائے گی. لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدَنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ. تقوی کی کان وہ عارفین کے دل ہیں، نیک لوگوں کے دل. اب نیک لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لوں گا تو کام بن جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر اصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے جو انعامات ملتے ہیں اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ المحبت فی قلوب البررہ، اللہ اس بندی کی محبت اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا. جب نیک لوگوں کے دل جو تقوی کی کان ہے اس میں میری آپ کی محبت آ گئی تو مجھے دعائیں ملتی رہیں گی، خزانہ حاصل ہو جائے. تو یہ زندگی ملتی ہے، اس کی کان نیک لوگوں کے دل ہیں، وہاں اس کا خزانہ. اب اس میں داخل ہونے کی کوشش کروں، جگہ بناؤں، اپنی پالوں گا. اگلی بات یہ ملتی تو نیک لوگوں سے ہے لیکن کیسے ملے گی؟ جگہ تو معلوم ہو گئی، اب اس کو حاصل کیسے کروں گا؟ فرمایا نیک زندگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. نیک زندگی پانے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. مفسرین لکھتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا اختلاط پیدا کر لو، اتنا آنا جانا شروع کر دو، اتنا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو کہ مثلہم، تم ان جیسے ہو جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب ہے کہ وَخَالَطُوهُمْ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، ان کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا کرو کہ تم ان جیسے ہو جاؤ.
یہ حاصل کرنے کا طریقہ. اب یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے اپنے اختیار میں ہیں. ہم اپنے اختیار سے یہ سب کچھ پا سکتے ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے، المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا. جس کے ساتھ وہ نتھی ہے، دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، فرمایا المرء علی دین خلیلہ، یہ اسی کے دین پہ ہوتا ہے، اسی کے راستے پہ چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حریص آدمی کی صحبت انسان کو حریص بنا دیتی ہے. بخیل کی صحبت آپ کو بخیل بنا دے گی. اور زاہد کی صحبت آپ کو زاہد بنا دے گی. بری کی صحبت میں بیٹھو گے برے بن جاؤ گے، نیک کی صحبت کو اپناؤ گے نیک بن جاؤ گے. جیسے آپ کا دوست ہوگا ویسے آپ کا رخ بنتا چلا جائے گا. اس لیے دوست بناتے ہوئے بھی انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ اعمال میں خوبصورت ہو. شکل و صورت کام نہیں آتی، عمل کام آتا. اعمال میں خوبصورت ہے، گفتار میں خوبصورت ہے. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. پھل پھیکا، پھل اس کا پھیکا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا اس درخت کی پوزیشن حیثیت کیا ہے. اسی طرح ہر بندہ وہ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ المرء تحت لسانہ، ہر بندے کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے. جیسے وہ زبان اٹھے گی بولنے کے لیے اس کی شخصیت واضح ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے، اچھا ہے، برا ہے، جذباتی ہے، تحمل مزاج ہے. تو درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے، اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے. تو دوست بنائیں تو پہلے اس کا انتخاب کریں، نوٹ کریں، چیک کریں. صرف دنیاوی کاموں کو معیار نہ بنائیں. یہ میرے دنیاوی کاموں میں کام آئے گا، دوستی لگا لی اور اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، میری تو آخرت تباہ ہو گئی. آج ہمارے ہر کام کا معیار وہ مادیت، دنیاوی معاملہ، دنیاوی کام. روحانیت کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا. ہم ہر چیز کو مادیت کے زاویے پہ پرکھتے ہیں. یہ چیز دنیا میں مجھے کیا کام دے سکتی ہے، مجھے دنیاوی فائدہ کتنا دے سکتی ہے، اس بندے کا تعلق مجھے دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے. آخرت کی فکر ہی ختم ہو گئی. تو ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ چلتا ہے، راستے پہ چلتا ہے. اس لیے بری دوستی سے بچے. یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے میرا دوست تو برا ہے لیکن میں اس سے اثر نہیں لیتا، یہ بھی ہم اور آپ بڑی فاخرانہ انداز میں کبھی بات کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے میرے دوست تو ٹھیک نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں ان سے اثر نہیں لیتا. یہ غلط بات ہے.
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان تو انسان، جانور کی صحبت بھی اثر کرتی ہے، طبیعت بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ مشاہدہ ہے گھوڑے پالنے والے کے مزاج میں جوان مردی ہوتی، جرت ہوتی، جو گھوڑے پالتا ہے، اور اونٹ پالنے والے کے مزاج میں، جو اونٹ کا مزاج ہے وہ اس کے مزاج میں منتقل ہوتا ہے اور اس میں ہٹ درمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بکریاں پالنے والے کے مزاج میں عاجزی آتی ہے۔ جب ایک جانور کا تعلق اثر انداز ہوتا ہے تو برے دوست کا تعلق اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس لیے برے صحبت سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی نسلوں کو بچائیں۔ اس فتنے کے دور میں اس کام کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا قول ہے کہ اب نہ تو کوئی صحابی بن سکتا ہے، ایڑی چوٹی یہ زور لگا لے، صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کی صحبت اختیار کی براہ راست۔ نہ کوئی تابعی بن سکتا، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی صحبت حاصل کی، وہ بھی ناممکن، کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، رہا ہی نہیں۔ نہ کوئی تبع تابعی بن سکتا ہے، کیونکہ تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی تابعی کی صحبت حاصل کی۔ اب یہ تینوں دور گزر گئے، صحابہ بھی نہیں رہے، تابعی بھی نہیں رہے، تبع تابعین بھی نہیں رہے، اس لیے ہم ان جماعتوں میں شامل ہونے کا تو تصور ہی ختم ہو۔ یہ جو انہوں نے یہ مقام پائے، صحابی، تابعی، تبع تابعی، یہ ایک دوسرے کی صحبت اٹھاتے کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی کے یاروں کے لیے صحابی کے لفظ کے علاوہ کوئی اور اچھا لفظ ہوتا تو اللہ اسے استعمال فرماتا۔ آپ کو نہ تو نمازی کہا گیا، صحابہ نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، نہ نمازی کہا گیا نہ حاجی کہا گیا، صحابی کہا گیا ہے نبی کی صحبت کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ یہ صحابیت یہ تمام عبادات سے بلند ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ نیک صحبت اتنا اثر رکھتی ہے کہ اس نیک صحبت کی وجہ سے اس کی تمام عبادات قبولیت کا مقام پا لیتی، کیونکہ نیک صحبت سے اخلاص آئے گا، عمل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ تمام اعمال سے بلند عمل وہ نیک صحبت، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ یہی فرمایا۔ ایک تو میرے اور آپ کی صحبت ہے نا، کسی کام پہ آئے، آ کے بیٹھ گئے، یا آئے ہیں 2-3 کام ذمے لگا کے چلے گئے، جی میرا کاروبار نہیں چل رہا اس کی دعا کر دینا، وہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دینا، وہ فلاں پریشانی ہے اس کے لیے تعویذ دے دینا، یہ کام ذمے لگا دیے۔ ہم تو یہ کام ذمے لگانے آئے تھے۔
صحبت تو وہ ہے کہ میں کچھ طلب لے کے آیا ہوں. تمام اعمال سے بلند ترین عمل وہ نیک صحبت. یہ بات تو بالکل واضح ہو. اسی لیے محبوب کے یاروں کو اللہ نے صحابی کا لقب دیا، نمازی کا نہیں دیا. نیک صحبت ہوگی، اللہ والوں کی صحبت ہوگی تو نماز میں بھی خشوع خضوع پیدا ہوگا. اگر میں برے ماحول سے اٹھ کے آؤں گا تو ظاہر ہے میری نماز بھی اسی پوزیشن کی ہوگی، دماغ کہاں دائیں بائیں گھوم رہا ہوگا، بس میں نے بظاہر نماز پوری کی چلا گیا. تو معلوم ہوا نیک لوگوں کی صحبت بڑے کام کی چیز ہے. جب جانور کی صحبت اثر کرتی ہے تو نیک انسان کی صحبت کیوں اثر نہیں کرے؟ اچھی اور بری نظر اثر کر سکتی ہے تو صحبت اثر کیوں نہیں کرے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ بہتر ہیں یا حضرت عمرو بن عبد العزیز کا مرتبہ زیادہ؟ آپ نے فرمایا حضرت عمرو بن عبد العزیز حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ انہیں نبی کی صحبت حاصل ہے. حضرت عمرو بن عبد العزیز اللہ نے بڑا کام کیا لیکن صحبت نہیں ملی، نبی کی صحبت نہیں پائی، اس لیے وہ حضرت معاویہ کا مقام تو دور کی بات ان کے گھوڑے کے نیچے لگے ہوئی مٹی کے گرد و غبار کا مقام بھی نہیں پا سکتا. صحبت اتنی قیمتی چیز، ایک لمحے میں زیرو سے ہیرو بنا دیتی، بے قیمت انسان کو قیمتی بنا دیتی، گناہگار کو نیکوکار بنا دیتی. یہ اس کے آثار ہیں. شاعر کہتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. نیک لوگوں کی ایک لمحے کی صحبت، لمحہ، یہ 100 سال بے ریا عبادت سے بھی افضل ہے. توجہ کرنا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ شعر جب میں نے پڑھا تو مجھے یوں لگا کہ یہ شاعر نے اس میں غلو کیا، اپنے انداز سے اس نے ایک کلام کہا. کہتے میں اپنے مرشد حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں چلا گیا. میں نے کہا حضرت یہ جو شعر ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، نیک بندے کی اللہ والی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال بے ریا عبادت سے بھی بہتر، وہ بھی بے ریا عبادت. اور میں حضرت مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلو کیا گیا ہے اس کلام میں. حضرت نے کہا مفتی صاحب میں تو یوں کہوں گا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ والی کی ایک لمحے کی صحبت، 100 سالہ طاعت بیریا، وہ ایک سال نہیں 1,00,000 سال بیریا عبادت سے بھی بہتر ہے. مفتی صاحب تو وہیں چپ ہو گئے تو معاملہ ہی کچھ ہو رہے. پھر حضرت تھانوی صاحب نے تحقیقی جواب دیا کہ کیوں. مرشد کا جواب سن کے وہ خاموش تو ہو گئے، مطمئن ہو گئے، لیکن عالم تھے وہ بھی، تو حضرت نے پھر تحقیقی جواب دیا. فرمائے دیکھیں
بندے کے کسی نیک عمل کی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوتا ہے یا نہیں. کسی نیک عمل کی گارنٹی نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ عمرے کی، نہ کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں. میرا یہ عمل، میری یہ کوشش، میری یہ محنت قبول ہو یا نہیں ہو. نیک صحبت ایک ایسا عمل ہے جس کی گارنٹی موجود. حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا وہ گارنٹی محبوب پیغمبر نے دی. آپ نے فرمایا ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یا اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا. یہ گارنٹی ہے اس صحبت کے عمل کی. اور علماء نے لکھا ہے کہ حقیقی محرومی وہ موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے. معلوم ہوا جو نیک صحبت میں رہے گا اس کی موت کلمے پہ آئے گی، ہمیشہ کی کامیابی پا لے گا. فرمایا اس عمل کی گارنٹی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ 1,00,000 بیریاں عبادت سے بھی بہتر ہے. دوستوں ہم ایسے لمحات کی قدر کریں، اگر حاصل ہو جائیں ان سے ضائع نہ ہونے دیں، قدر کر لیں. یہ لمحات مجھے اور آپ کو اتنا قیمتی بنائیں گے، اتنا قیمتی بنا دیں گے اگر میں نے قدردانی کی کہ میں اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤں. تقوی کی زندگی ملے گی، اللہ کی دوستی میں آ جاؤں. اور جو مشاہیر امت ہیں ان کی کیا حالت تھی؟ وہ ان صحبتوں کو قیمتی بناتے تھے، ان لمحات کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں جاتے تھے تو آپ کا قول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک نعمان. آپ کا نام نعمان بن ثابت تھا، حضرت امام ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا. فرمائے لولا السنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال جو حضرت جعفر صادق کی صحبت کے مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ 2 سال کی صحبت مجھے نصیب ہوئی ہے، یہی میرے کامیابی کا راز. اور میں نعمان ہلاک ہو جاتا ہے یہ 2 سال کی صحبت نہ ملتی، یہ 2 سال کا تعلق نصیب نہ ہوتا. یہ امام اعظم فرما رہے ہیں. اور حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ابو ہاشم الصوفی، یا اللہ والے تھے، ابو ہاشم الصوفی ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے. حالانکہ اپنی جگہ پہ امام ہیں، مجتہد ہیں، یہ ابو ہاشم الصوفی کی صحبت میں جاتے تھے. اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے اکابر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تینوں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ میں جاتے تھے. ان کے ہاں کوئی عمل کی کمی تھی؟ پہاڑ تھے علم کی. تینوں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی صحبت میں جاتے تھے. ایک دن کسی نے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھ لیا، یہ فقہ کے میدان میں، علم کے میدان میں بڑی پختگی بلندی رکھتے تھے. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو خود جبال علم ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، اور آپ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی صحبت میں جاتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. فرمایا میں نے دارالعلوم دیوبند میں جہاں علم پڑھا ہے وہاں میں نے مٹھائیوں کے نام سیکھے تھے، یہ گلاب جامن ہے، یہ برفی ہے،
کافی سارے نام ہیں آپ جانتے ہیں. فرمایا میں نے مٹھائیوں کے نام تو دارالعلوم میں سیکھے ہیں، لیکن ہر مٹھائی کا ذائقہ وہ امداد اللہ مہاجر مکی کے خانقاہ میں جا کے معلوم ہوا. مجھے ذائقے کا پتہ نہیں تھا. گلاب جامن کا ذائقہ کیا ہے، بالو شاہی کا ذائقہ کیا ہے، مٹھائی برفی کا ذائقہ کیا ہے، فلاں کا ذائقہ کیا ہے. ہاں نام میں نے سیکھ لیے تھے مدرسے میں، لیکن اس کا ذائقہ میں نے جو چکا اور معلوم کیا ہے وہ امداد اللہ مہاجر مکی کی صحبت میں معلوم کیا. معلوم ہوا نیک صحبت بہت بڑی دولت. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، یہ حضرت رشید احمد گنگوہی کی خانقاہ میں جاتے تھے. امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ بنے نا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت رشید احمد گنگوہی کی صحبت اور خانقاہ میں جاتے تھے. یہ ہمارا آپ کے بڑوں کی لائن ہے، اور وہ اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ نیک صحبت اور نیک ماحول، نیک تعلق کتنا ضروری ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ والوں کی جو صحبت ہے نا، یہ انسان کی زندگی کا کانٹا بدل دیتی. زندگی کی گاڑی جب ٹرین آتی ہے نا تو بعض جگہ پہ اس کا کانٹا بدلا جاتا ہے، رخ بدلنا ہوتا ہے تاکہ تباہی سے بچ جائے، نقصان سے بچ جائے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کا کانٹا بدلا جاتا ہے. اس کانٹے کے بدلنے سے پورے ٹرین کا رخ بدل جاتا ہے، وہ صحیح پٹری پہ رخ پہ چل پڑتی. تو اللہ والے انسان کی زندگی کا کانٹا بدلتے ہیں. یہ کیوں جا رہا ہے؟ الٹے طرف جا رہا ہے. کانٹا بدلتا ہے، سیدھی سائڈ پہ چلنے لگ جاتا ہے. ایک غیر محسوس انداز میں اس کا رخ بدل جاتا ہے. اس لیے ہمیں ایسے ماحول کی ضرورت ہے، ایسے تعلق کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ والوں میں ایک مقناطیسیت ہوتی ہے. جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک مقناطیسیت ہوتی ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، یہ بھی بندے کو کھینچ لیتے ہیں. یہ اللہ نے ایک مقناطیسیت رکھی ہوتی ہے. جو ان کی طرف کھینچتا چلا آتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے. ہاں کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے نا، زیادہ نہ سے کچھ نہ کچھ تو کھونا پڑے گا. اپنے پہ تھوڑا جبر کروں گا، ہمت کروں گا، ماحول میں جاؤں گا، صحبت میں جاؤں گا، رابطہ رکھوں گا. اپنے آپ کو اگر میں پیش کر دوں گا تو پھر ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا. اتنی سی بات ہے. ایک عام فہم سی مثال ہے نا، کسی دور میں آملے کا مربع بڑا قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. آملے کا مربع یہ دل کی قوت کے لیے مفید ہے. کیونکہ ایک علاقے میں آملے کی فصل تھی، درخت تھے. ایک حکیم آیا وہاں، اسے دیکھے کہ آملے کے دانے گرے پڑے ہیں. ایک جگہ پہ 2 دانے کٹھے پڑے تھے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے. یہ حکیم ان سے مخاطب ہوا
انہیں کہنے لگا کہ تم دونوں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میں بڑا قیمتی بنا دوں گا، میرے حوالے ہو جاؤ، میں تمہیں بڑا قیمتی بنا، یاد ایسے گرے پڑے ہو نا، بڑے قیمتی بنا دوں گا۔ ہاں یہ کہ تھوڑی سی مشکل برداشت کرنی پڑے گی، مزاج کے خلاف کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا، کہ میں پانی گرم کروں گا، تم دونوں کو اس میں ڈالوں گا، اس گرم پانی میں تم تڑپو گے، کچھ دیر تک تڑپتے رہو گے، نرم پڑ جاؤ گے، پھر تمہیں میں شیرے میں ڈال دوں گا، تمہارے سے مربع بن جائے گا، دل کی قوت کا ذریعہ بن جاؤ، خوراک بن جاؤ۔ اور اس دور میں آملے کا مربع وقت کے بادشاہوں کی خوراک تھی، قیمتی تھا نا، نایاب تھا۔ کہتے ہیں کہ ان دو میں سے ایک نے تو ہاں بھر لی، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں، دوسرے نے انکار کر دیا، بھائی میرے سے یہ تکلیف نہیں برداشت ہوتی، میں یہ مشکل نہیں اٹھا سکتا۔ جس نے اپنے آپ کو حوالے کیا وہ حکیم صاحب اسے لے گئے، پانی میں ڈالا، ابالا، تڑپتا رہا، نرم پڑ گیا، پھر اسے شیرے میں ڈالا، اس سے جو پروسیس کا مکمل ہوا تو اس سے آملے کا مربع بنا اور وقت کے بادشاہ کی خوراک بن گئی، اتنی قیمتی بن گئی، دل کی قوت دینے کا ذریعہ بن گیا۔ اچھا وہ جو دوسرا دانہ تھا نا، جس نے کہا کہ میرے سے مشکل نہیں بٹھا ہوتی، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر اتنی ہمت بھی پیدا نہ کرے۔ کچھ بننے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا نا، پڑے تو ہم نہیں بنیں گے۔ ایک چیز اپنی جگہ پہ ایسی پڑی رہے نا، کتنا قیمتی پھل کیوں نہ ہو گل جائے گا، کتنا ہی قیمتی پھل کیوں نہ ہو، ایسے ہی پڑا ہے گل جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا، پھر اسے کوئی قیمت پہ لینے کے لیے تیار نہیں، کھانے کے لیے تیار نہیں، اسے پھینک دیا جائے گا۔ اب وہ جو ایک دانہ تھا وہ وہیں پڑا رہا، حکیم سب چھوڑ کے چلے گئے، اور دانے بھی اس طرح گرتے رہے، پڑے وہاں خشک ہو گئے۔ تو ایک بندہ آیا جو اس ایریے میں جھاڑو لگاتا تھا، اس نے کیا کیا، وہ سارے دانے جھاڑو سے اکٹھے کیے، ایک گٹو میں بھر دیے، کافی سارے تھے، سوکھے پڑے تھے، اور گیا کسی حکیم کے پاس، حکیم صاحب میں نے بیچنا چاہتا ہوں۔ اس حکیم صاحب نے تھوڑے سے پیسوں پہ پورا گٹو خرید لیا، ایک دانہ نہیں، پورا گٹو۔ اب اس نے کیا کیا، اس جتنے دانے تھے سب کو رگڑا دیا، پیسنا شروع کر دیا۔ مشکل تو پھر بھی آ گئی، پیسنا شروع کر دیا، ایک ایک کو پیسا، اتنا پیسا کہ اس سے صفوف بن گیا۔ پھر اسے پڑیوں میں ڈالا، پڑیوں میں ڈال کے قبض کی دوائی کی پھکی بنا کے بیچنے لگا۔ اندازہ لگائیں، جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا، تھوڑی مشکل اٹھائی، وہ تو دل کی طاقت کی خوراک بنی، اور جس نے مشکل اٹھانے سے اعراض کیا، پڑا رہا، آخرکار اسے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ اس پہ بھی رگڑے لگے، اسے پیسا گیا، لیکن وہ گندگی دھکیلنے کا ذریعہ بنا، قبض کی دوائی بنی۔ اب اندازہ لگا لیں، نیک صحبت، لیکن کچھ کرنے کی طلب ہو، اس کے لیے میں کچھ مزاج کے خلاف برداشت کی ہمت پیدا کروں، پڑے بندہ نہیں بنتا۔ یہ عام فہم سی مثال ہے، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اپنا آرام کھونا ہوگا، اپنی سہولت کو کھونا ہوگا۔ بھائی اگر میں کئی گھنٹے سوتا ہوں، 2 گھنٹے کم کر لوں اس میں سے اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ تو جب میں ہمت کر کے یہ تعلق جوڑ لوں گا، نیک تعلق، قیمتی بن جاؤں، میرے میں ہزاروں کمزوریاں ہوں گی، لیکن اس تعلق کی وجہ سے منزل کو پالوں گا۔ ایک دوسری عام فہم سی مثال ہے،
ٹرین ہے نا، ٹرین، اس میں ڈبے ہوتے ہیں، بزنس کلاس ہے، اکانومی کلاس ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک دن بزنس کلاس اکانومی کلاس سے کہنے لگی کہ میری شان کا پتہ ہے، میری بڑی شان ہے، میرے اندر ماحول بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، سیٹوں پہ فوم لگی ہوتی، پانی کا انتظام، صفائی کا انتظام، ٹمپریچر موسم کے حساب سے بڑا معتدل۔ جو میرے اندر سفر کرتا ہے وہ بڑے سکون کے ساتھ سفر طے کر کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، اور تیری کیا بری حالت ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں، گرد و غبار آ رہا ہے، نہ صفائی ہے، سیٹوں پہ پھٹے ہیں، سفر کرنے والا بری حالت میں گھر پہنچتا ہے۔ اس نے ساری باتیں سن لی، سننے کے بعد وہ اکانومی کلاس اب بزنس کلاس کو کہنے لگی کہ میں آپ کی شان سے بخوبی واقف ہوں، واقعی آپ کا یہ مقام ہے، اور اپنی کمزوریوں سے بھی واقف ہوں، اقرار بھی کرتی ہوں کہ اکانومی کلاس میں اپنی کمزوریوں سے واقف ہوں، یہ ساری کمزوریاں میرے میں ہیں، میں تسلیم بھی کرتی ہوں کہ میری میں کمزوریاں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے اپنی کنڈی تیری کنڈی میں پھنسا رکھی ہے۔ ڈبے سے کنڈا پھنسا ہوتا ہے نا، میں کمزور ہوں ہر اعتبار سے، لیکن میں نے اپنی کنڈی تیری کنڈی میں پھنسا لی ہے، جہاں تو پہنچے گا وہیں میں پہنچ جاؤں گا، بس جہاں تو پہنچے گا میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، کنڈی پھنسا رکھی ہے، کمزوریاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس لیے لا یشکا جلیس، ایسے ماحول میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ تو اس پرفتن دور میں نیک ماحول و صحبت کو غنیمت جانیں، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ٹھیک ہے میرے پاس مستقل ٹائم نہیں ہے، جمعہ تو میں نے پڑھنا ہے نا، مجھے پھر وہی بات کہنی پڑتی ہے۔ اگر میں جمعے کے لیے تھوڑا سا گھنٹہ نکال لوں تو کوئی میرے سے سارے کام خراب تو نہیں ہو جائیں؟ اب اصل میں کئی ساتھی جو سمجھدار ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، جب وہ تاخیر سے آتے ہیں نا مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں روٹین کا جمعہ نہیں پڑھاتا کہ وقت پورا کرنا ہے اور بس ختم اور پھر نماز پڑھی فارغ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز آپ کو دوں، آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں، لیکن جب آپ ہی بے طلب ہو کے آدھا بیان ختم ہونے کے بعد آ کے بیٹھو گے مجھے تکلیف تو ہوگی۔ تو اس صحبت کو ہی پالیں، گھنٹہ نکال لیں، 1 بجے ہم یہاں موجود ہوں، گرمی سردی ہمارا 1 بجے کا ٹائم ہے، 1 سے 2، پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ ہی نکال لیں، لیکن ہم 1 گھنٹہ نکالتے ہیں تو سارا کچھ کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ میں نے ابھی واش روم جانا ہے، پھر نکلنا ہے، پھر وضو کرنا، آدھا گھنٹہ تو وہیں گزر گیا۔ بھائی تیاری پہلے سے ہو، 1 بجے آپ یہاں موجود ہو۔ تو نیک ماحول، نیک صحبت اس اعتبار سے بھی ہم پا سکتے ہیں، مستقل ٹائم نہیں بن رہا، میں مصروف رہتا ہوں، کاروبار ادھر ہے، یہ ہے وہ ہے، بھائی جمعے کے دن 1 گھنٹہ ہی بنا لوں خانقاہ کے لیے کہ ٹائم پہ آؤں اور جمعے تک نماز پڑھی چلے جاؤں۔ میں تحدیث میں نعمت عرض کرتا ہوں، یہ گھنٹہ آپ کی زندگی میں بڑا مفید ثابت ہوگا، بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو نیک صحبت کو غنیمت جانیں، خود بھی اور اپنے اولاد کو جوڑیں، اولاد کو ساتھ لانے کی کوشش کریں، ان کا رخ بدلے گا، رخ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ کیسے اختیار ہوگا؟ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کونوا مع الصادقین خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ ایسا تعلق بنا لو کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو
اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر